ایک بچے نے پوچھا کہ کیا بیوی کو مہر دینا لازم ہے؟ جی یہ واجب ہوتا ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسرا کہا کہ کیا یہ معاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیوی کے معاف کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زوجہ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، کل بھی معاف کر سکتی ہے، جز بھی معاف کر سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہے، باقی اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی ادا کیے بغیر مر جائے یا طلاق دے دے تو مہر کا حکم کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو میت کے پاس عورت کو، بیوی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں نے تمہیں مہر معاف کیا، تو مہر معاف ہو جاتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جہالتیں ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں، معذرت کے ساتھ میں جہالت کے لفظ استعمال کرتا ہوں، بعض بھائی اس پہ بھی برا مان جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسا بھی خلاف شرع کام کرتے رہیں، ایک حقدار کو بیچارہ اس کے حق سے محروم کریں، اتنے بڑا ظلم کرتے رہیں اور پھر اس پہ کوئی الفاظ بھی نہ کہے جائیں، تو بہرحال اگر کوئی شخص نکاح کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دیتا ہے تو ابھی اگر مہر نہیں دیا تھا، یاد رکھیں وہ مہر پختہ ہو جاتا ہے، مؤکد ہو جاتا ہے، اب تو معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی فوت ہوا شخص، شوہر فوت ہو گیا، تو پہلے اس کے مال سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، پھر بقیہ ورثاء کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، یعنی مترکہ تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے طلاق دے دی تو اسے بیوی کو مہر بہرحال ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ جو میت کے پاس بیوی کو بٹھا کے معاف کروا دیا، اس سے مہر معاف نہیں ہوگا، اس میت پہ وبال رہے گا، یاد رکھیں، اور وہ بروز قیامت مہر تو مال تو ہوگا نہیں، وہ اپنی نیکیاں اس مہر کے بدلے میں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو میں اکثر کہتا ہوں، اور میری بات یہ آپ کو تلخ محسوس ہوتی ہے، کہ گھر کے بڑوں نے جو یہ بدعت ایجاد کی ہے نا، یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ آزمائش میں ڈالیں گے میدان محشر میں، خود جو کر کے چلا گیا اور خاندان میں چلتا رہے گا وہ اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ ہیں گھر کے بڑے صاحب سب تعظیم بھی کر رہے ہیں، دادا جان آ گئے، نانا جان آ گئے، جی جگہ دے دو، یہ عارضی عزت جو ہے نا کل گلے کا پھندا بن جائے گی اگر دادا جان اور نانا جان نے خلاف شرع فیصلے کیے اور اپنے بچوں میں بدعتیں ایجاد کر کے نکل گئے، تو یہ نانا جان دادا جان گئے کام سے۔ تو اس لیے میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر ہمارے پیرنٹس، ہمارے دادا جان، نانا جان، نانی، دادی نے کچھ کیا، ان کی گرفت کرنا آپ کا اختیار نہیں ہے، نہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ جا کے بدتمیزی کریں، لیکن خدا را آپ دین سیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے بڑوں نے اگر خدا نخواستہ کوئی خلاف شرع چیز گھر میں عام کی تھی، آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ ان کے لیے گناہ جاریہ نہ ہو اور آپ کی وجہ سے اب آپ کی نسلوں کے اندر وہ وائرس سرایت نہ کر جائے، اس لیے اس کو رسم کو بالکل ختم کریں، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں